جائے، کچھ غنیمت مل جائے، کچھ مال و دولت میرے پاس آ جائے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور کہا مٹی کا ڈھیلا لے کر کے آؤ۔ وہ شخص اٹھا اور مٹی کا ڈھیلا اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے اس پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ شریف پڑھی، اور قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے اس پہ پھونک ماری۔ وہ ڈھیلا سونے کا بنا اور وہ لے کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا یار یہ مٹی ہے، اور حضرت نے پھونک ماری اور یہ سونا بن گیا۔ کہنے لگا حضور پڑھا کیا ہے آپ نے؟ کہا میں نے قل هو اللہ شریف پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا اب تو وظیفہ مل گیا، اب تو راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں۔ لالچ آ گیا من میں، نے کہا راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں۔ اٹھا گھر گیا، اتنی مٹی اکٹھی کر لی، بیوی کو بچوں کو سب کو لگا لیا اور کہنے لگا چلو بھائی سارے لوگ قل هو اللہ شریف پڑھنا شروع کرو۔ پوری رات گزر گئی، پورے ڈھیر پر پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی، لیکن مٹی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار پڑھا تو یہی ہے، پڑھی تو قل هو اللہ شریف، لیکن مٹی سے سونا بنا، مقصد کیا؟ دوبارہ صبح کو آنکھ کھلی، اٹھا، پریشان ہوتا ہوا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہنے لگا حضور آپ نے بھی قل هو اللہ شریف پڑھی اور میں نے بھی قل هو اللہ شریف پڑھی۔ آپ نے ایک بار پڑھی اور ایک ہی بار میں سونے کا ڈھیلا بنا دیا۔ میں پوری رات میں نے بھی پڑھی، میرے بچوں نے بھی پڑھی، میری بیوی نے بھی پڑھی، لیکن مٹی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے بیٹے تو خالی یہ سوچتا ہے کہ قطب الدین نے قل هو اللہ شریف پڑھی، پہلے جا اپنی زبان کو اس طریقے سے پاک تو کر کے دے، اللہ تیری زبان میں بھی ایسی تاثیر دے دے گا۔ قطب الدین نے ساری زندگی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، ساری زندگی قطب الدین نے کسی کا دل نہیں توڑا، ساری زندگی قطب الدین نے وہ کام نہیں کیے جو شریعت دل کو ناپسند کرتی ہے، ساری زندگی حدود اللہ میں رہ کر کے اپنی زندگی کا وقت گزارا۔ جا آج سے تو بھی حدود اللہ رب العالمین کی حد میں رہ کر کے، حدود اللہ میں رہ کر کے کام کرنے لگ، اللہ تیری زبان میں بھی یہ تاثیر عطا فرما دے گا۔ لقمہ حرام کھانا مت، کبھی جھوٹ بولنا مت، کسی طریقے سے کسی کا دل مت دکھانا، کسی کو پریشان مت کرنا۔ جا تو اپنی زندگی میں یہ عمل کر لے، اللہ تیری زبان میں بھی یہ تاثیر عطا فرما دے گا۔ میرے عزیز میں آخری باتیں کہہ کر میں آپ کی سماج سے رخصت ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بڑے درد سے کہتا ہوں، میرا کیا امت کے علماء کا دل بڑا کمزور ہو گیا۔ یعنی میں اور آپ کو اللہ نے اتنی، مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن میں بڑے پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا سارے یوز کرتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ ہم سب یوز کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیز آپ فلسطین کے تو حالات دیکھ رہے ہیں نا، کتنے نازک اور بلے حالات ہیں۔ پورا غزہ جل کر کے تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو اس کی شان، دیکھو اور اس کی حکمت، دیکھو وہ آزماتا ہے تو دیکھو انعام بھی کتنا دیتا ہے۔ غزہ ذرا سی بستی ہے، غزہ چھوٹا سا شہر ہے، 15 مہینے پچھلے جنگ چلی اور اس کے بعد ابھی بھی جنگ شروع ہے۔ میرے عزیز وہاں کی مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، مرد بچے، وہاں کے بچے کی زبان پر رب کی ناشکری نہیں، میری اور آپ کی طرح ناشکری کرنے والے بچے نہیں۔ جیسے اللہ نے مجھے اور آپ کو دولت بھی دی، نعمت بھی دی، کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی دیا، رزق عطا فرمایا، ہاتھ پیر صحیح سلامت دیے، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی رب کی ناشکری میں نے اور آپ نے کی۔ سنو ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا شکر میں اور آپ ادا نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ نمازیں میں اور تم نہیں پڑھتے، وہاں وہ بچے اس حالت میں رمضان کا روزے انہوں نے رکھے، اتنی پریشانیوں کے بمباری کے عالم میں رب کی ہمیشہ رب کی حمد و ثنا بیان ان بچوں نے کی۔ اے اللہ وہ فلسطین کے بچے جن کا کوئی قصور نہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، جن کی کھیلنے کی عمر ہے، ان بچوں پر بمباری کی گئی۔ ہے کوئی باپ، ہے کوئی ایسا بچہ
کو جو آج کے دور میں آئے کہ میں نے اتنے گناہ دنیا میں کیے ہیں، میں مصطفیٰ کی شریعت کے لیے اپنے سینے کو آگے بڑھاتا ہوں، مارو میرے سینے پر گولی، اور میں مصطفیٰ کی شریعت کو تار تار کرنے والا، یعنی یہ میرے اور آپ کے اندر جذبہ نہیں۔ دیکھو ہم اور آپ اتنا اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، ناشکری اس کے باوجود بھی اتنی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی مہلت چھوڑا نہیں سکتی۔ فلسطین کے بچے، فلسطین کی مائیں، فلسطین کی بہن بیٹیاں میرے اور آپ کی طرح نہیں، وہاں کا بچہ بچہ خون سے لت پت ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی رب کی ناشکری نہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ایک میں اور آپ ہے، اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اپنی زندگی پہ سوچو، نمازیں میں نے اور تم نے نہیں پڑھی، روزے میں نے اور تم نے نہیں کیے، رات بھر رب کی ناشکری میں نے اور تم نے کی۔ اگر کاش کے اس طریقے سے میں اور آپ اپنے مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت اور اس کی سچائی پر اگر میں اور آپ ہمیشہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، دامن رسول سے لپٹ جائے، اللہ دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی عزت بخشے گا۔ اے میرے عزیز، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی زندگی پر غور و فکر کرو، ان بچوں سے کچھ سیکھو، اللہ سے ڈرو، کیا معلوم کب ہمارے لیے اور آپ کے لیے امتحان کی گھڑی آ جائے۔ میرے عزیز، یہ جو عرس کی محفل سجائی گئی ہے، یہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ ہم اور آپ ان بزرگوں سے، ان اولیاء کرام کے در پر آئیں اور ادب ان کے پاس آ کر ایصال ثواب کریں اور ان کی روح کو بخشیں۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں میرے عزیز۔ ہمیں مزارات میں جانے سے کوئی منع نہیں، اچھی بات ہے، مزارات پر جانا اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے جب دربار میں آؤ تو پھر اپنے آپ کو مؤدب طریقے سے آؤ، با ادب بن کر کے آؤ۔ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے لیے ہم سجدہ کریں گے تو بہت کچھ دے دیں گے، نہیں، جب دربار میں آؤ تو مؤدب جتنا مؤدب ہوتا ہے اس کو ولایت کی، ولی کی نگاہ بھی اسی طریقے سے دیکھتی ہے، اور پھر اللہ بھی اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور انہوں نے دوسرا پیغام دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اللہ کے دامن، اگر مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے تو دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اللہ فلسطین کے مظلومین کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دادا میاں کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں یا آپ کی سماعت میں کسی قسم کوئی کوتاہی، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، مولا معاف فرمائے۔ سبھی لوگ کلمہ شریف پڑھیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔